یہ کیا تماشا ہے، اب تک چینج کیوں نہیں کیا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتا ناگواری سے بولا تو بیڈ پر دلہن بنی مومنہ بری طرح سے گھبراتی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی جبکہ اس کا نکاح فرجاد شاہ سے ہوا تھا جو عمر میں 8 سال بڑا تھا اور ایک بچی کا باپ تھا۔ دولت کی لالچ میں مومنہ کی ماں نے اس کی شادی فرجاد سے کی تھی، باقی بچوں کے جہیز کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ 6 بہنیں تھیں اور 20 سالہ مومنہ ہی سب سے بڑی تھی، جس کی ماں نے اس کی شادی 28 سالہ فرجاد شاہ سے کروائی تھی جو کہ ایک نہایت سخت مزاج اور اصول پسند اسسٹنٹ کمشنر تھا، جدی پشتی رئیس اور شاہ خاندان کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ اس کی بیوی 3 ماہ پہلے ہی مر گئی تھی اور اس کی 5 سالہ بیٹی پر اس کا بہت برا اثر ہوا تھا اور اس کی ماں کو کھونے کے بعد اس کی ذہنی کنڈیشن بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ بالکل خاموش کھڑی ہو گئی تھی، نہ کچھ بولتی تھی نہ ڈھنگ سے بات کھاتی تھی اور بس اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہی فرجاد شاہ نے کسی سے مشورے پر دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو ہمیشہ اس کے روب تلے دب کر اس کا ہر حکم مانے۔ اسے کوئی شاطر یا چلاک لڑکی نہیں چاہیے تھی، اسے ایک ایسی بے بس اور مجبور لڑکی چاہیے تھی کہ جو ساری عمر اس کے احسانات تلے دبی رہے، اور مومنہ بالکل ویسی ہی تھی۔ وہ اکیلا ہی نہایت سادگی سے اسے بیاہ کر اپنے گھر ساتھ لے کر آیا تھا اور اس کی ماں کو اس کے نکاح کے بدلے اچھی خاصی رقم دی تھی، اور اب اپنی بیٹی کو بمشکل کھانا کھلاتا اپنے کمرے میں آیا تو اب اسے دلہن بنا اپنے بیڈ پر بیٹھا پا کر اسے تب چڑھی تھی۔ میں تو بس وہ بولنے ہی لگی تھی کہ جب فرجاد نے اس کی بات کاٹی تھی، یہ سب چونچلے مجھے پسند نہیں، تمہاری ماں کو اچھی خاصی رقم دی ہے تو یہ روایتی بیوی کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، تم صرف میرے بچی کو سنبھالو گی اور بلا وجہ میرے کمرے میں مت آنا، کیونکہ یہ نکاح میں نے صرف اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے، تمہیں نہ تو میں بیوی مانتا ہوں اور نہ ہی کبھی بیوی کی حیثیت دوں گا، تم بس میری بیٹی کی آیا کی حیثیت سے اس گھر میں آئے ہو، اس لیے اگر ذہن میں کوئی خوش فہمی ہے تو اسے اپنے ابھی اس وقت دور کر دو، تمہیں بس میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے، اسے خوش رکھنا ہے۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں یہاں رہنے کے لیے جگہ، اچھا کھانا اور جیب خرچ ہر شے ملے گی، لیکن میری بیوی کا تم نے ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے، تمہاری حیثیت ایک ملازمت سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر میری بیٹی کو نقصان یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا۔ اپنی بیٹی کے معاملے میں ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ شدید غصے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا تو مومنہ سر جھکائے نم ہوتے ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہی، جبکہ فرجاد شاہ اپنی بات کہتے ہوئے اسے کچھ بھی بولنے یا سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے نکال چکا تھا۔ باہر کھڑی ایک ملازمہ فرجاد شاہ کے حکم پر اسے ایک کمرے کی جانب لے آئی تھی جہاں وہ رہنے والی تھی۔ وہ سر جھکائے تھکے ہوئے انداز میں اس کے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور اپنی شادی کو لے کر ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی بہت سے خواب تھے، لیکن پہلی رات کو سب کچھ چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بیوی تو ہے ہی نہیں، بس ایک آیا ہے جسے اس شخص نے اپنی بیٹی کے لیے خرید لیا ہے۔ یہ نکاح بس ایک کانٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اسے اپنی بیٹی کے لیے آیا ہی چاہیے تھی تو نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق تو نہ اڑاتا، اپنی بیٹی کے لیے کوئی نینی ہائر کر لیتا۔ اپنی ماں سے بھی اس شکوے سے بڑھ گئے تھے، لیکن جانتی تھی کہ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی ماں نے یقیناً دوسری بیٹیوں کے لیے اسے قربان کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب تمام عمر رونے میں ہی گزر جائے گی، بس یہی اس کا نصیب تھا اور اسے ہر حال میں یہ سب قبول کرنا تھا، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، اور اس کی ماں اسے پہلے ہی واضح کر چکی تھی کہ اسے اب تمام عمر اپنے شوہر کا وفادار رہنا ہے۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس شخص کی تیز آواز پر کھلی تھی۔ وہ چونک کر اٹھی تو فرجاد شاہ اس کے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑی میں اٹھ کر باہر آئی تو مندی مندی اسی آنکھوں سے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹھ کر ریڈی ہو کر کچن میں جاؤ اور میرے اور حرم کے لیے ناشتہ بنواؤ، مجھے آفس جانا ہے، آج پہلا دن ہے اسی لیے میں اٹھا رہا ہوں، کل سے ٹائم سے خود ہی اٹھ جانا، میں دوبارہ تمہیں دیر تک سوتا ہوا نہ دیکھوں، اور یہاں تمہیں دیر تک سوتا ہوا تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا، ہم دونوں جب اٹھے تو ناشتہ تیار ملنا چاہیے، اور ابھی حرم کو تھوڑا ٹائم لگے گا تمہیں قبول کرنے میں، فی الحال اس سے بات کرنے کی کوشش اور پھر اس کا ہر کام تم ہی کرو گی، اور میں آئندہ بھی کبھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ اس شخص کا حاکمانہ سرد لہجہ ایسا ہی تھا جیسے کسی غلام کے ساتھ مالک کا ہوتا ہے۔ نظریں جھکائے خاموشی سے سر ہلا گئی تھی، ہاتھ منہ دھو کر اب وہ کمرے سے باہر آئی تھی اور جزبز ہو کر اس نے اس بڑے سے بھول بھلیاں بنگلے نما کو دیکھنے لگی تھی جس میں جانے کس جانب کچن تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ پریشان سی نظریں ادھر ادھر دیکھنے لگی، سب کچھ ایک ہی جیسا لگ رہا تھا، دن کی دلہن تھی اور ایک شخص
اور اس شخص نے اسے حکم دے دیا تھا وہ جا کر کچن میں ان کے لیے ناشتہ بنوائے، لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جانا کس جانب ہے، اور ہانسی سی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب ایک میڈ اسے دیکھ کر اس کے پاس گئی۔ ہیلو میڈم، گڈ مارننگ، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس میڈ نے اتنی تہذیب اور اسے مخاطب کیا کہ اس کے طرز اور تحاتی پر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ کوئی میڈم نہیں تھی، وہ تو خود ایک ملازم تھی جسے اس شخص نے خود خریدا تھا۔ مجھے کچن میں جانا ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ او میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ ملازمہ کی بات پر وہ تشکر سے اسے دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ناشتہ پہلے ہی ریڈی تھا، اس نے بس ملازمہ سے پوچھ کر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کچھ ہی دیر میں ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر دیا تھا۔ تبھی اسے وہ مغرور شخص اور اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اپنے ساتھ والی چیئر کی سیٹ کر وہ اپنی بیٹی کو اب اس پر بٹھاتے ہوئے خود ہی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سب سے پہلے حرم کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا اور پھر خود محویت سے ناشتہ کرنے لگا تھا، جبکہ وہ پیچھے ملازمین کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے وہ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہوا بغیر مومنہ پر ایک بھی نظر ڈالے وہاں سے نکل گیا تھا۔ مومنہ بہت دل برداشت ہوئی تھی۔ مومنہ سر جھکائے ایک گہرا سانس لیتی ہوئی اب اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل گمسم سی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے سامنے آئی تھی تو اس نے خاموشی سے وہ ٹرے تھام لی تھی۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی، اپنی حیثیت وہ سمجھ چکی تھی، اس لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کی اس نے جرات ہی نہیں کی تھی۔ اندر کچن میں جا کر کھڑے کھڑے ہی اس نے ناشتہ کیا تھا۔ ناشتہ کر کے باہر آئی تو وہ بچی ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہی ہمت کرتے ہوئے اس کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جب بھی چپ ہی رہی۔ وہ بھی شاید اپنے باپ کی طرح اسے پسند نہیں کرتی تھی، یہ سوچ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اسے دوبارہ سے مخاطب کچھ کہنے کی۔ حرم کچھ دیر بعد ہی وہاں سے اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ اسے تب ایک ملازمہ سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد ہی ایسی ہو گئی ہے۔ مومنہ کو دلی افسوس ہوا تھا اور وہ خود یہاں آ کر کافی پریشان اور ڈری ہوئی تھی، لیکن اس بچی کے لیے وہ چاہ کر بھی خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ ایک بار پھر اس نے ہمت جمع کی اور وہ اس کے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ وہ کمرہ اندر سے لا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مومنہ نے ایک دو بار دستک دیتے ہوئے اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ دیتے پایا۔ مایوس ہو کر وہ دوبارہ کچن میں آ گئی تھی۔ ہیلو حرم، کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ اگلے دن شام کو حرم گمسم سی لان میں بیٹھی سامنے کی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی جب اچانک ہی مومنہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور نرمی سے بولی تھی۔ وہ ویسے ہی بت بنی بیٹھی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ گیم کھیلو گی؟ اس کی خاموشی پر وہ نرمی سے بولی تھی، جس پر پہلی بار حرم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ پتہ ہے، آپ کی طرح میں بھی بہت اکیلی ہوں، میرا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہم مل کر ڈھیر ساری گیمز کھیلیں گے اور مزے بھی کریں گے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتی ہوئی بچوں کی طرح سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی تو حرم اسے دیکھ گئی تھی۔ آپ کون ہو؟ اس نے پہلی بار اپنی چپ توڑی تھی۔ سامنے والے کی شخصیت حرم کو بڑی دلچسپ معلوم ہوئی تھی۔ وہ جا کر بھی خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ میرا نام مومنہ ہے اور میں اب یہیں رہنے والی ہوں۔ میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں۔ مجھے لگا شاید آپ مجھ سے دوستی کر لو گی۔ اس بات پر تو حرم کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ مومنہ بے اختیار مسکراتی تھی۔ آخرکار وہ اس معصوم سی بچی کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی وہ بہت جلد اپنے ساتھ لگا گئی تھی، اور حرم جو کہ اپنی ماں کے جانے کے بعد اپنے والد کے بھی قریب نہیں ہو پائی تھی، مومنہ کا بچوں جیسا انداز دیکھ کر تو کچھ ہی لمحے میں اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ اور ان کی شادی کو دیکھتے دیکھتے 2 ماہ گزر گئے تھے اور ان 2 ماہ میں حرم اور مومنہ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مومنہ کچھ خود کو کم عمر تھی اور کچھ اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتے رہتے بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی تھی، جس کی وجہ سے حرم کو بے حد پسند تھی۔ آہستہ آہستہ حرم اپنے ہوش سے باہر آنے لگی تھی۔ وہ اب اکثر مومنہ کے ساتھ ہنستی کھیلتی مسکراتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مومنہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی، لیکن فرجاد شاہ کا رویہ پہلے دن کی طرح سرد تھا۔ وہ ہمہ وقت اپنے آپ میں اپنی ذات میں گم رہتا تھا، کبھی اپنی بیٹی سے بات کر لیا کرتا تھا، ورنہ مومنہ کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور خود مومنہ بھی اسے فاصلے پر رہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اجنبیت آج تک قائم تھی۔ فرجاد نے اس پر کوئی سختی نہیں کی تھی اور نہ ہی بلا وجہ غصہ کرتا تھا، لیکن بس خاموش اس کی ذات پر لاپرواہ سا رہتا تھا۔ اسے ہر ماہ اچھی خاصی پاکٹ منی دیتا تھا، لیکن ایک مالک کی حیثیت سے نہ کہ ایک شوہر کی حیثیت سے۔ اس نے آج بھی اسے بیوی کی حیثیت نہیں دی تھی۔
اور نہ ہی اسے قبول کیا تھا، اور مومنہ کو بھی اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ شخص مومنہ کے لیے بھی ایک اجنبی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کا وقت حرم کے ساتھ اچھا گزر جاتا تھا اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش بھی تھی۔ فرجاد شاہ اگر کہیں نظر آ بھی جاتا تو وہ خود اسے نظریں بچا کر ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی کہ بے شک اس شخص نے کبھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، اور اس کے باوجود وہ شخص کا روب دبدبا ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سہم جاتی تھی۔ اس لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ اس کے سامنے کم سے کم جائے۔ جب وہ گھر میں ہوتا تب وہ اپنے اور حرم کے مشترکہ کمرے میں چھپی رہتی۔ اسے یہاں رہنے کے لیے فرجاد نے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا تھا، لیکن حرم کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد وہ اب رات کو اکثر اسی کے پاس سو جاتی تھی۔ شروع میں اسے تھوڑا ڈر لگا تھا کہ کہیں وہ شخص غصہ نہ ہو جائے، لیکن اس کی جانب خاموشی دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اب تو وہ اس کا پورا وقت حرم کے ساتھ ہی گزر جایا کرتا تھا۔ حرم سے زیادہ تو اس کی بچگانہ حرکتیں تھیں جو دیکھ کر ملازمین بھی حیران رہ جاتے تھے، لیکن حرم خوش تھی۔ سب کے لیے یہی کافی تھا۔ اس دن بھی کچن میں سکون سے حرم کی فرمائش پر فرائض بنا رہی تھی، اور ساتھ ہی نگٹس، کچھ سینڈوچز ایک سائیڈ پر پہلے سے بنے ہوئے پڑے تھے۔ اس نے یوٹیوب سے ایک نئی ریسپی دیکھتے ہوئے کپ کیکس بیک ہونے کے لیے رکھے تھے، اور ان دونوں کا آج مووی نائٹ بنانے کا ارادہ تھا۔ حرم کو باربی موویز بے حد پسند تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ مومنہ کو بھی شروع سے باربی والی موویز بہت پسند تھی۔ اس لیے آج دونوں نے ایک اچھی سی باربی مووی ساتھ میں انجوائے کرنے والی تھی، جس پر حرم کی فرمائش پر اس نے کافی سارے سنیکس کا انتظام کیا تھا۔ باقی سب بن چکا تھا، بس کپ کیکس بیک ہو رہے تھے اور فرائز رہتے تھے۔ پاپ کارن وہ پہلے ہی ایک منٹ سے کہہ کر بنوا چکی تھی۔ فریج میں 2 اورنج جوس کی بوتلیں اٹھاتے ہوئے اب تمام چیزیں سیٹ کر رہی تھی، اور اس کی فرائز بن چکی تھی۔ اس نے سارا پلیٹر ٹرائی میں سیٹ کیا تھا، اور کچن سے نکلتے اسے فرجاد شاہ کھڑا نظر آ گیا تھا۔ وہ شاید ابھی اپنے آفس سے واپس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی مومنہ کی رگت اڑی تھی۔ آگے پیچھے وہ اس کی ذرا سی جھلک دیکھ کر، بلکہ اس کی آواز سنتے ہی کہیں بھاگ کر گم ہو جاتی تھی، لیکن ابھی وہ کھانے کی ٹرالی لیے جو کہ اسے حرم کے کمرے میں لے کر جانی تھی، وہ بیچاری اس کا انتظار کر رہی تھی، اور فرجاد شاہ لاؤن میں بیچوں بیچ سامنے ہی بت بنا کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر جانا تھا اور واپس کچن میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ حرم کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی میں وہ نروس ہو گئی تھی۔ سر جھکائے وہ دل میں کوئی ورد پڑتی ہوئی تیز قدموں سے اس کے قریب سے گزرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حرم کے کمرے میں بند ہوتے اسے شکر کا سانس لیا، ورنہ تو لگ رہا تھا کہ وہ شخص اسے اپنی آنکھوں سے ہی کھا جائے گا، جبکہ فرجاد ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور وہاں سے ہل نہیں پایا تھا۔ اس کی نظریں حرم کے کمرے کے بند دروازے پر ٹکی تھی، جہاں وہ اس ٹرالی کے ساتھ بند ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ اور امید سے بہت مختلف ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک مستقل مزاج انسان تھا، اور اس کی پہلی شادی بھی ارینج میرج تھی، اور فرجاد کے لیے وہ قابل احترام تھی، کیونکہ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، اور اس کے گھر والوں کی پسند، اور اس کی بیوی تھی، اور پھر اس کی بیٹی کی ماں تھی۔ در حقیقت فرجاد شاہ اگر اس دنیا میں کسی سے محبت تھی تو وہ صرف اور صرف اس کی بیٹی تھی، اور اسے کبھی اپنی پہلی بیوی سے بھی محبت نہیں ہوئی تھی، اور اس کے نزدیک یہ پیار محبت کتابی باتیں تھی۔ اپنی بیوی کی موت پر اسے بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی ماں کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، ورنہ اپنی بیوی کی موت کا دلی طور پر اسے کوئی افسوس نہ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فرجاد شاہ کی زندگی کا محور صرف اس کی بیٹی کے گرد گھومتا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اسے اپنی پہلی بیوی عزیز تھی کیونکہ اس کی بیٹی کی ماں تھی، اور اسے اپنی بیوی کی موت کا افسوس تھا کیونکہ اس کی بیٹی اس کی ماں کو کھو دیا تھا۔ دوسری شادی کی کیونکہ اس کی بیٹی اداس رہنے لگی تھی۔ اسے ایک ماں کی ضرورت تھی، اس کے لیے اس کی کل کائنات صرف اور صرف حرم شاہ تھی، لیکن اس کا سخت اور سنجیدہ مزاج ایسا تھا کہ بے انتہا محبت کے باوجود بھی اپنی بیٹی سے بھی کبھی کھل کر بے تکلف نہیں ہو پایا تھا۔ وہ شروع سے ہی کم گو اور سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ اسے اس غریب سی لڑکی سے کوئی خاص توقع نہیں تھی، پھر بھی اپنی بیٹی کے معاملے میں تو کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور اس کی مینشن میں موجود تمام ملازمین اس کے وفادار تھے، جو کہ اسے اس کی بیٹی اور اس لڑکی کے متعلق پل پل کی خبریں دیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے پورے مینشن میں ہر جگہ اور خاص کر کے حرم کے کمرے میں کیمراز لگا رکھے تھے، جن سے وہ خود پورا دن انہیں دیکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی اسے اپنی شخصیت سے حیران کرتی گئی۔ پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر بچی بنتی تھی یا کم عمری کے باعث اس کے اندر بچپنا ابھی تک موجود تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی بیٹی کو اپنی ماں کے صدمے سے باہر آنے میں بہت وقت لگے گا، لیکن مومنہ کے آنے کے بعد وہ جلد ہی اسے اس ڈرامہ سے نکل آئی تھی، اور یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ اور پھر اسے کہاں امید تھی کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کی بیٹی کے ساتھ یوں محبت سے پیش آئے گی، شوہر بھی وہ جو اسے
बीवी की हैसियत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जो भी था उसकी बेटी खुश थी और फरजाद शाह के लिए यही काफ़ी था। उस लड़की का ऐसा रवैया और अंदाज फरजाद शाह को वाकई ही मुतासिर कर गया था। कुछ था उस कम सिन मासूम सी लड़की में, फरजाद शाह खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पाया था, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उसे यकीन आने लगा कि अपनी बेटी के मामले में वो किसी पर एतबार करने का आदी नहीं था, लेकिन इस लड़की के मुतालिक उसकी सोच बदल गई थी। लेकिन साथ ही साथ उसे एहसास होने लगा था कि वो लड़की उसकी बेटी के साथ जितनी मोहब्बत से पेश आती है, उससे उस कदर खौफजदा नजर आती है। उसे देखकर छुपने और बचने की कोशिश करती है। शुरू शुरू में तो उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो ये सब इग्नोर कर देता था। लेकिन वक्त गुजरते वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो उस लड़की का एडकट होता जा रहा था, वैसे वैसे उसका रवैया अंदाज अब उसे बुरी तरह से चरपने लग रहा था। वो कोई ऐसा भी जालिम दरिंदा सिर्फ इंसान नहीं था कि वो उसे देख कर ही छुपने की कोशिश करे। शुरू शुरू में तो उससे सख्ती से उसे उसकी हद बताई थी, लेकिन उसके बाद तो कभी उसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो खुद ही उसके सामने नहीं आती थी। और फिर भी अपनी बेटी की जानिब से उसने उससे भी उस हाल पर छोड़ दिया था। उसका खर्चा अब कम हो चुका था और वो कहीं न कहीं मोमना पर अपनी बेटी के हवाले से एतबार करने लगा था। लेकिन पहले जो वो हर वक्त अपनी बेटी की फिक्र में उन पर नज़र रखता था, अब एतबार आने के बावजूद भी उसकी नज़रें फारिग वक्त में अपने मोबाइल से नजर आती उस लड़की पर ही टिकी रहती। हालांकि अब वो उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन उसे शायद खुद भी मालूम नहीं था कि उसे आदत हो गई थी हर वक्त उसे देखने की, और उसकी उल्टी सीधी हरकतें, उसकी बच्चों जैसी बातें और उसका मासूम अंदाज ऐसा था कि अगर वो कुछ देर उसे ना देखते तो अजीब सी बेचैनी उसके वजूद को जकड़ने लगती थी। अब भी उसका यूं खुद को देख कर डरना और यूं तेजी से उसकी जानिब देखे बगैर ही उसके पास से गुजर जाना उसे सख्त नागवार गुजरता था। वो कितने लम्हे वहीं खड़ा रहा और फिर अपने कमरे में आते ही उसने अपने मोबाइल में हरम के कमरे का फुटेज ऑन किया था, जहां वो दोनों उसे स्नैक्स सामने रखे हुए नीचे कारपेट बैठकर टीवी पर कोई मूवी देखते हुए नजर आ गई थी। उसकी गहरी नजर निगाहें बेख्तियारी मोमना के मासूम चेहरे पर जम गई थी, जो कि पूरी दिलजमी से वो बच्चों वाले कार्टून मूवी देख रही थी। उसे यूं दीवानावार देखना और अब फरजाद शाह का रोज का मामूल बन गया था। वो इस दिन मामूल से फारिग ही अपने होकर घर आ गया था और घर से उतरते ही वो तेज तेज कदमों से अंदर की जानिब बढ़ने लगा था कि उसे लान में किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई थी, जिस पर वो अपनी जगह पर ठहर गया था। ये वो आवाज़ें अच्छी तरह से पहचानता था कि उसकी बीवी और उसकी बेटी ही थी। वो तजस्सुस के सबब अब लान की जानिब बढ़ गया था और सामने ही वो उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हरम को पकड़ती हुई नजर आई थी, जबकि हरम खिलखिलाती हुई पूरे लान में भाग रही थी और वो उसकी आवाज़ के ताक़ब में हाथ आगे करती हुई उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ऐसा मंजर वो पहले भी कैमराज में बहुत बार देख चुका था। वो लड़की बिल्कुल बच्चों की तरह से उसकी बेटी के साथ खेलती और ऐसे अजीब अजीब खेल आते थे। इस लड़की को वो खुद हैरान हो जाता था कि अपनी आंखों के सामने निहायत करीब से ये मंजर देखने में इस कदर दिलफरेब था कि जिसका एक एक लम्हा निहायत ही कीमती था। वो सब कुछ भूल भाल कर वहीं जमा अपनी नज़रें उन दोनों पर जमा गया था और उसकी नज़रें उस लड़की की मोटी सी बालों की चोटी पर जमी थी, जो कि भागने की वजह से इधर उधर हिलती थी और उसकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। हरम अचानक उसकी जानिब भागी थी और सामने उसे देखकर अपनी जगह से रुकी थी। वो तेजी से अपने लबों पर उंगली रखता हुआ उसे खामोश रहने का इशारा कर गया था, जिस पर वो भी सर हिलाकर खामोश हो गई थी। मोमना हरम उनके उस जानिब भागने की आवाज़ पर उसी की जानिब आ रही थी और फरजाद शाह खामोशी से उसे कदम कदम लड़खड़ा कर चलता हुआ अपनी जानिब आता देखकर उसकी खूबसूरत आंखें पट्टी से बंधी हुई थी। वो लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट थी, जो हाथ आगे करती हरम को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी कि हरम उसे अपने पास आता देखकर तेजी से फरजाद शाह के पीछे जाकर छुपी थी और साथ ही साथ उसे आवाज़ लगाई थी कि जिस पर वो सीधी उनकी जानिब चल पड़ी थी। फरजाद शाह ज़ाहिर खामोशी से खड़ा था, लेकिन वो जैसे ही उसके करीब आ रही थी, फरजाद शाह की धड़कनें सर पर दौड़ने लगी थी। वो अपनी कैफियत पर खुद सा हैरान हुआ था, लेकिन दिल की ऐसी कैफियत पहले कभी नहीं हुई थी। पकड़ लिया, वो उसके पास आती हुई हाथ बढ़ाकर उस दोनों हाथ बाजू थामती हुई बोली थी और फरजाद शाह की धड़कनें किसी और हीले पर धड़की थी। अचानक ही कुछ अजीब सा एहसास के तहत उसने तेजी से अपनी आंखों पर पट्टी हटाई थी और अपने सामने खड़े फरजाद शाह को देखकर उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। फरजाद शाह गहरी संजीदा नज़रों से अपने सामने खड़ी इस कमसीन हसीना को आंखें और मुंह पर
पूरी तरह खोले टुकड़े टुकड़े खुद को तकता हुआ देख रहा था। वो ऐसा करती हुई इस कदर प्यारी और मासूम लग रही थी कि फरजाद शाह के लिए अपना दिल संभालना मुश्किल हो गया था और उसका दिल बेइख्तियारी ख्वाहिश करने लगा कि वक्त वही ठहर जाए और वो तमाम उम्र उसे अपने रूबरू यूं ही देखता रह जाए। अपने दिल की अजीबोगरीब ख्वाहिश पर वो खुद ही परेशान हुआ था, जबकि उसकी खूबसूरत आंखों में उसे देखकर खौफ की परछाइयां लहरा गई थी, जो कि फरजाद शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो अगले ही लम्हे खौफ से नजर झुका गई थी और अपने हाथ पीछे पीछे की तरफ बांधकर किसी मुजरिम की मानिंद उसके सामने खड़ी हो गई थी, जबकि रंगत खौफ की मानिंद सफेद पड़ चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर फरजाद शाह के दिल को कुछ हुआ था। वो हरम ने खेलने के लिए कहा था, इसलिए मैं उसके साथ खेल रही थी। वो सर झुकाए किसी मुजरिम की मानिंद कांपती आवाज में उसे सफाइयां दे रही थी, जबकि फरजाद शाह का ये अंदाज बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आवाज़ें सुनकर उसकी तरफ आ गया था। वो सख्त संजीदा अंदाज में बोला ताकि वो कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसके खौफ में कोई कमी नहीं आई थी। वो अभी भी वैसे ही उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी, जिस पर जो कुछ देर मजीद वहां ठहरना चाहता था, न चाहते हुए भी एक आखिरी निगाह उस पर डालता हुआ पीछे मुड़कर हरम को प्यार करता हुआ भारी कदमों के साथ ही वहां से निकलता चला गया।